وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی اہم آیت مبارکہ سورہ نساء کی نمبر 43 ہے اور بڑے اہم مسائل اس میں بیان کیے گئے، وہ مسائل جو مومن کو، مسلمان کو روزانہ درپیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں عام لوگوں کی بجائے صرف مومنوں کو مخاطب کیا گیا۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ بخیلی اور ریاکاری وہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ذرے ذرے کا حساب لے گا، نیکی کے بدلے اجر اور برائی کے بدلے اس کو سزا ملے گی، لیکن کہیں بھی اللہ کی طرف سے ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ رحمتوں کی برکت برس سکتی ہے۔ اور یہاں مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے مومنو، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ ایسی حالت میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنبی حالت میں اس سے پہلے کہ تم غسل کر لو۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا نشے میں انسان ہو یا حالت جنابت میں ہو تو وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، کیا صورتحال ہوگی؟ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں واضح طور پر یہ کہا گیا، ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، یا عورت حیض کی حالت میں ہو، یا انسان کسل اور سستی کی حالت میں ہو، اس کو نہیں پتہ، اتنی تھکن اور اتنی سستی ہو، اس کو اپنی حالت کا پتہ نہ ہو، ان حالتوں میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ اگر نشہ ہے تو اتر جائے، اگر کسل ہے تو ختم ہو جائے، اگر حیض ہے تو پاک ہو جائے، اگر جنبی ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے، اس صورت میں تم نے نماز پڑھنی ہے، ورنہ تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ سکر، یہ جنابت، یہ کسل، یہ حیض انسان کی زندگی کے حصے ہیں، اس کا لازمہ ہے،
یہ معاملات انسانی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش بندی فرما دی کہ کل اگر مسائل پیش آنے ہیں یا اس دور میں انسانوں کو پیش آتے تھے تو ان کی ساری تفصیلات اور ان کی صورتحال واضح کر دی کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ احادیث اگر ہم دیکھیں، حدیث کی کتب دیکھیں، تو نشے میں کب روکا گیا؟ پہلے یہ صورتحال موجود تھی، جس طرح آج ہم نے رکاوٹ اور ممانعت کے باوجود مسلمانوں نے شراب کو اپنے دسترخوان کا حصہ بنا رکھا ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس وہ سجدی تب ہے جب وہ کام کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں۔ تو ایک طرف تو محبت رسول کا دعویٰ، عشق رسول کا دعویٰ، اور دوسری طرف ہر کام وہی کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو پہلے تو ویسے ہی اس کی اجازت تھی، شراب پینا حرام نہیں تھا، اس کی اجازت تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے بھی اور محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ابن ابی حاتم بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ہم سب کو کھلایا پلایا، اور پھر دستور اور معمول کے مطابق ہمیں شراب بھی پیش کی گئی، وہ بھی ہم سب نے پی۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آیا تو ایک آدمی کو آگے کر دیا گیا۔ بعض نے حضرت علی کی امامت کا ذکر کیا ہے، بعض نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور اس روایت میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ کسی کو آگے کر دیا گیا، اس میں نامزد نہیں کہ میں تھا یا عبد الرحمن تھے۔ اس لیے ہم وہ الفاظ، وہ اقوال بیان کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور آپ سے ثابت ہیں۔ چونکہ ابھی دین زیر تکمیل تھا، ابھی دینی احکام نازل ہو رہے تھے، تو اس میں کسی کی تنقیص اور کسر شان نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا۔ حضرت عمر کے بارے میں اسلام سے پہلے جو واقعات ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، دیگر کبار صحابہ کے بارے میں بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں جو ہم اس وقت نہیں سن سکتے، لیکن جب انہوں نے دین اختیار کر لیا، جب دین کی سمجھ آ گئی، یا وہ مسلمان تھے اور دین کا حکم بعد میں نازل ہوا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہیں بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وہ تو قدسی شخصیات تھیں، وہ تو عظیم شخصیات تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ کسی ایک کو آگے کیا گیا، نماز پڑھا دی گئی۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ نماز میں آئے، امام انہوں نے کہا قل یا ایھا الکافرون، آگے پڑھنا تھا لا اعبد ما تعبدون، نشے میں تھے، کیا پڑھا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ سارا معنی بدل گیا، دین کی فکر ہی بدل گئی۔ اتنی بڑی غلطی، اللہ کو یہ بات، یہ انداز، یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا آج کے بعد تم نے
نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. ابھی وہ نشہ، وہ سکر، وہ سکران، اس پہ پابندی نہیں لگی، صرف اتنا کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمان عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پیتے تھے. عشاء پڑھ لیا تو سونا ہے نا، رات کو کافی ٹائم مل جاتا، پھر کچھ پی لی. یا یہ ہوا کہ اتنی پی کہ اس کا نشہ نہ ہو، یعنی بدہوش نہ ہو. یہ صورتحال رہی، لیکن ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، تنقید اور تنقیص نہیں کر سکتے. اس وقت وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے. جس طرح اللہ کے رسول نے سمجھا، جس طرح اللہ کے رسول کی رہنمائی خود اللہ نے کی ہے، اسی طرح دین بنتا گیا، مکمل ہوتا گیا اور صورتحال بہتر ہوتی گئی. اور پھر اس بہت بڑے مسئلے کو، شراب جیسے مسئلے کو، جوئے جیسے مسئلے کو بالآخر ترتیب کے ساتھ حل کیا گیا. اس میں مشیت کیا تھی، اس میں بہتری کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. یقیناً وہ جانتے ہیں. اللہ نے جس طرح رہنمائی کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح. اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے. سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت مبارکہ میں. پھر بھی میں تھوڑے سے اشارات دہرائے دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں یہ سوال ہوا، پہلا سوال، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سوال یہ آیا کہ شراب اور جوا کیسے ہیں، تو کہا گیا کہ ان میں گناہ بھی ہے، ان میں فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے. صرف اتنی بات کی گئی. جوئے میں، شراب نوشی میں، اس میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. شراب کا فائدہ جو پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے فوری طور پر چستی اور قوا انسان کے جو مزمحل ہوتے ہیں وہ ذرا تندرست اور توانا ہو جاتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا نا. یہ جو جتنے بھی مقوی اور مشتعل غذائیں ہیں ان کا زود اثر تو ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ اس کا فائدہ بھی ہے نقصان، لیکن نقصان زیادہ ہے. ٹوٹلی منع اس کو نہیں کیا. پھر اس کے بعد دوسری بات جو سامنے آئی، جو آج کی آیت مبارکہ ہمارے درس کا حصہ ہے، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو. پھر بھی اس کو کلیتاً حرام قرار نہیں دیا گیا. دوسری بات آ گئی. پھر تیسرا حکم آیا اللہ کی طرف سے، وہ سورہ مائدہ میں ہے. اللہ کا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور یہ جو تیر، یہ جو تم فالیں نکالتے ہو، یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدی ہیں. رجس پلیدی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوا، اس سے بچ جاؤ. اللہ واللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. راوی کہتے ہیں جب یہ حکم آیا، لوگوں کے پاس شراب موجود تھی مٹکوں میں یا جن بھی برتنوں میں،
انہوں نے شراب وہیں پھینک دی، اور وہ شراب گلیوں میں اس طرح بہ رہی جس طرح سیلاب آتا ہے، اور جو پی رہا تھا جہاں اس نے سنا اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، ہاتھ میں جام تھا، پھینک دیا۔ اتنی فرما برداری، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ محبت تب یقینی ہوگی جب ہم اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے۔ اتباع کے بغیر محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ بدقسمتی آج مسلمان یہ کہتا ہے، پھر اپنے آپ کو دانشور اور عقل مند بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بارے میں لفظ حرام نہیں آیا، رجس آیا ہے، پلیدی آیا ہے۔ کیسا مسلمان ہے کہ وہ پلیدی سے، گندگی سے بھی اپنی خوراک نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ گندگی، یہ پلیدی، یہ تیری خوراک نہیں بن سکتی۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلیدی اور گندگی تیری خوراک نہیں بن سکتی، اور تو کس طرح اس کو بنانے چلا ہے۔ جب حکم آ گیا کہ رجس ہے، پھر تھوڑا سا آگے چلیے، نشہ، جنابت، حیض اور کسل اس سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ اگر من الغائط، اگر بیت الخلاء سے یا قضائے حاجت کے بعد بھی آتا ہے، وہ بھی تب تک نماز نہیں پڑھے گا جب تک وہ پاکیزگی اختیار نہ کر لے۔ کسل کے بارے میں امام احمد بیان کرتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو یصلی فلینصرف فلینم حتی یعلم ما یقول، کہ جب ناس، نیند کا غلبہ، کسل، تھکاوٹ، ایسی صورت میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ حکم ہوا فلینصرف، وہ نماز چھوڑ دے۔ کیوں؟ نماز چھوڑ کے فلینصرف فلینم، نماز چھوڑے اور سو جائے۔ کیوں یہ حکم کیوں ہوا؟ حتیٰ یعلم ما یقول، اس کو پتہ چل جائے کہ میں کلمات کیا ادا کر رہا ہوں۔ ویسے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا جاننے کا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے صرف نماز پڑھنی ہے، نماز میں کیا ہے یہ مولوی صاحب جانے، اور نماز کی نیت بھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ پیچھے اس امام کے جو وہ پڑھے گا میں ٹھیک ہے۔ مسلمان کو نماز پڑھنی جاننی چاہیے، اس کے معنی اور مطالب کا پتہ ہونا چاہیے کہ رب سے کیا باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ کسل، نیند کے غلبے میں نماز سے منع کیا گیا۔ پھر یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اور آگے صحیح بخاری کے الفاظ اس سے بھی آگے ہیں۔ وہ یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعلہ یذہب یستغفر فیسب نفسہ، ایسا نہ ہو کہ نماز میں بندہ استغفار کرے، اپنی طرف سے استغفار کر رہا ہو، لیکن لفظ ایسے ہوں کہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو، پتہ ہی نہیں۔ جب ایسی ہی صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے، اول فول کیا کہہ رہا ہے، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات درست کر کے نماز پھر ادا کرے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے قابل اور اس لائق ہو۔ کتنی خوبصورت وضاحت حدیث رسول نے کی ہے، کتنی اچھی باتیں ہمیں قرآن کریم نے بتلائی ہیں، ان سے عملی طور پر ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ بار دیگر میں اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں، قرآن کی تعلیم یہ ہے، نشہ جب تک اتر نہ جائے، جنابت، ناپاکی
جب تک ختم نہ ہو جائے بندہ پاک نہ ہو جائے، حائضہ عورت جب تک وہ غسل نہ کر لے، اور اسی طرح کسل نیند کا غلبہ اتنا ہو، اس کو کلمے کی پہچان ہی نہ ہو جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے، اور اسی طرح جب تک جو بندہ بیت الخلاء سے آیا ہے، بیت الخلاء سے مراد ہمارا یہ نہیں، ادھر تو ہمیں ساری سہولیات میسر ہیں، وہ اس غائط کی بات ہو رہی ہے کہ جب باہر جاتے تھے، ہم نے بچپن میں دیکھا ہے دیہاتوں میں کہ قضائے حاجت کے لیے لوگ باہر جنگل میں کھیتوں میں نکلتے تھے، تو وہاں یہ ساری سہولتیں میسر نہیں تھی، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد جب تک وہ پاکیزگی اختیار نہ کر لے، طہارت نہ کر لے، اس وقت تک وہ نماز میں نہیں جا سکتے۔